الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، گزشتہ دنوں میں مہا کمبھ کے میلے میں، اس کے بالکل آخری ایام میں ہونے والی افسوسناک جو درگھٹنائیں ہیں، جو حادثات ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں، اور اس موقع پر آس پاس کے ان شہروں کے اور علاقوں کے رہنے والے مسلمانوں کا جو رویہ اس موقع پر سامنے آیا ہے، یہ قابل دید ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ یہ اس کردار کو نمایاں کرتا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے جس کی تلقین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا کی ہے، اور جس کے نمونے اور اسوے ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میں اور حق پرست اہل ایمان کی زندگیوں میں لگاتار دیکھتے آئے ہیں، وہاں پر مطالعہ کرتے ہیں سابق بہترین اہل ایمان کی زندگیوں کا، اور یہاں ویسے کچھ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، اور یہی کچھ کشمیر کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کا بھی حالیہ جو سنو فال کی وجہ سے اور سنو سٹارم کی وجہ سے، برف کے طوفان کی وجہ سے وہاں پر پھنسنے والے کئی مسافروں کے ساتھ میں جو سڑکوں کے اوپر گویا کہ پھنس گئے تھے، تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کشمیر کے رہنے والے مسلمانوں نے کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے اور مساجد کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں کے رہنے کا اور کھانے پینے کا، دوائیوں کا اور کپڑوں کا اور بستر کا انہوں نے انتظام کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان باقی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور اس بات کی بھی یہ امید جگاتا ہے کہ آنے والے اللہ کے عذاب سے بچنے کی توفیق مسلمان اب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے رویے کو اگر اسی طرح سدھار لیں، اور حادثات کے علاوہ بھی جو عام زندگی کے نارمل جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر بھی اگر ہم اپنی روش کو بالکل ایسے ہی بنا لیں، تو پھر اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی رحمت کے اندر ہم کو اللہ داخل کر لے گا، اور اس آنے والے سخت ترین ذلت آمیز عذاب کو ہم مسلمانوں پر سے اللہ ٹال دے گا انشاءاللہ۔
عزیز ساتھیوں، اسی کی کوششوں میں آپ کے سامنے وہ جو نفرتیں بالخصوص بعض اہل علم مسلمانوں میں اور بالعموم جو ناواقف عام مسلمانوں کے اندر اور عام مسلمانوں کی اکثریت کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی ہدایت کی روشنی میں دور کرنے کی جو کوشش ہے، اس سلسلے میں یہ الولا والبراء کے حوالے سے 12ویں قسط میں ابھی کچھ آپ کے سامنے اس تعلق سے باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ نفرتیں یوں ہی نہیں آئی۔ اگر آپ لوگ پچھلے اس سیریز کو سماعت کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر غیر مسلم کو لے کر جو ایک دوری اور بعض لوگوں کے اندر پھر اس میں اضافے کے ساتھ میں کراہیت اور نفرت تک اور پھر بدلہ لینے کا، انتقام لینے کے جذبے تک جو سوچ کار فرما ہے، اس کی ایک بڑی جو ہے جڑ کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور پھر اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے لگاتار رکھتا آیا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے باضابطہ جو کچھ لوگوں کے پاس تو شعوری طور پر ہے، اور پھر میں نے جیسا بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے کہ عوام واقف نہیں ہے۔ ایسی بھی کوئی آئیڈیالوجی ہے جو بہت سسٹمیٹک انداز کے اندر لوگوں کا برین واش کر کے ان کو سارے غیر مسلموں سے نفرت کرنے پر جو ہے ڈائریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، تو اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ جیسے الولا والبراء کی آئیڈیالوجی کے اندر سارے نان مسلمز، سارے غیر مسلموں کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان سب کو کافر کہہ کر ان سب سے نفرت کا اور بیزاری کا اور ان کو کچلنے کا، دبانے کا، اور موقع ملنے پر ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اور ان کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا جو تصور یہاں پر جو دیا جا رہا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ چنندہ مقامات میں سے کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سو کالڈ جنہیں ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ نام لے کر، ان کے گروہ کا نام لے کر ذکر کرتا ہے اور ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اور اللہ کے پاس ان کے اجر کے محفوظ ہونے کی اطلاع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو پھر اب یہ کون سے غیر مسلم ہو گئے جب یہاں ہمیں ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ سارے غیر مسلموں کے ساتھ بیزاری اور نفرت اور سب کافر ہیں، سب مشرک ہیں، جب یہ جو ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تو پھر اب یہ کون سے غیر مسلم آ گئے یہاں پر قرآن میں جن کی اللہ جو ہے نام لے کر، ان کے گروہوں کا نام لے کر اللہ جو ہے تعریف بیان کر رہا ہے تو یہ آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو معاملہ سکھایا جا رہا ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھو، سب کو مشرک سمجھو، سب کو کافر سمجھو اور سب سے نفرت کرو، یہ دراصل قرآن مجید کا غلط انٹرپریٹیشن ہے، یہ صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے نا۔ اور اس کی خیر وضاحت تو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ان آیتوں میں کر دیا کچھ کسی حد تک میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ جنگ کے میدان میں بھی تقریباً 20 سال 21 سال کی دعوت کے بعد ایک مرحلہ جب آیا کہ پیغمبر موجود ہیں اور اتمام میں حجت ہو گیا، اور پھر فتح مکہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر رہنے والے جو مشرک لوگ ہیں ان کو بھی ایک ڈبے کے اندر، ایک کیٹیگری کے اندر ڈال کے سب کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائزیشن کیا ہے، اور پھر جن کا جیسا رویہ تھا غیر انسانی رویہ، بربریت کا رویہ جو وہ اپنے شرک کی آڑ کے اندر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ پھر اتنا ہی سخت ترین معاملہ ہوا، اور پھر ان کے اندر بھی جو غافل تھے، جو نہیں جانتے تھے، تو ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کہ کس طرح سے کیا گیا، یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ بھائی ساتھیوں، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں قرآن مجید کی چند اور آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جہاں پر لوگ یہ آیتوں کو لیتے ہیں کہ کافروں کو مارو، ان کی گھات میں بیٹھو
ان کو دبوچ لو، ان کی گردنیں اڑاؤ، صرف مطلب یہ سلیکٹڈ مطلب آیتوں کا جو لیتے ہیں اور پھر اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کے مقابلے میں یہ آیتوں کو آپ رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اور کلیئرلی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ کچھ خاص موقع کی آیتیں ہیں، کچھ خاص لوگوں کے لیے ہیں، کچھ خاص اس کا کانٹیکسٹ ہے، کچھ خاص سرکمسٹانسز ہیں جو میں نے اجمالاً آپ کے سامنے بار بار رکھے کہ رسول کی موجودگی یعنی سب سے نمبر 1 اور لازم کنڈیشن، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر اتمام حجت کا ہونا ہے نا، یعنی حجت تمام ہو گئی، ان کو ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی انا کی وجہ سے یا کسی اور ضد کی وجہ سے اپنی سرکشی پر اڑ جانے کو پسند کیا اور کفر کیا، حق کا انکار انہوں نے کیا. اور پھر یعنی اس بات کی اطلاع اللہ نے اپنے نبی کو دی اور پھر ان لوگوں کو نبی اور صحابہ کے ہاتھوں سے سزا دلوائی کیونکہ ان پر اتمام حجت ہو گیا. اور پھر انہیں وہ جنگ کے سرکمسٹانسز ہی تھے جہاں پر یہ احکامات دیے گئے. یہ پھر عام زندگی میں یعنی جنگ سے واپس ہونے کے بعد نارمل لائف کے اندر بھی سب کے اوپر اپلائی کرنے والے یہ احکامات تھے ہی نہیں. تو بہرحال عزیز ساتھیو، اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات کا میں اضافہ یعنی کرتے ہوئے ان آیتوں پر آنا چاہتا ہوں. یہ ایک یعنی سوچنے کی طرف ایک دعوت ہے اور یہ بات میں یعنی آن ریکارڈ پہلی بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یعنی کوئی فائنلٹی کے ساتھ میں امپوز کرنے کے انداز میں نہیں رکھنا چاہتا، ایک سوال کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور کریں، ٹھیک ہے. اور یہ غور کریں کہ یہ جو لفظ ہے غیر مسلم، یہ بہت کامن ہے نا، یعنی کافر اور مشرک اور یہ سب تو مطلب سارے غیر مسلموں کو کہہ دینا، یہ ایک پہلو ہے اس کا جس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ غیر مسلم کی جو اصطلاح ہے، نان مسلم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ یہ ٹرمینالوجی کہاں سے ڈیرائیو کی گئی، کہاں سے لی گئی، سورس کیا ہے اس کا؟ غیر مسلم. کیونکہ پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعہ میں، اور اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ ایک بار سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے مسلم تھے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، یعنی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ بھی بات آپ جانتے ہیں. یہ کوئی ایک نئی کمیونٹی کا نام نہیں ہے جس کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات بتاتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین. یہ سورہ حج کی بالکل آخری آیت کے اندر ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم یعنی فرما بردار، اطاعت گزار، سبمیشن کرنے والے ہی رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی رکھا تھا وہی نام، ابھی بھی یہ وہی نام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر یعنی پچھلے پیغمبروں پر ایمان لانے والے جو لوگوں کے گروہ ہیں ان میں بھی پہلے سے مسلم ہیں. ان کی حقیقت کو جانے بغیر، ان کی کیفیت کو جانے بغیر ان کو غیر مسلم کہنا کیسا؟ اور یہ کہنے کا جواز کہاں سے لے کر آئے، اس کا سورس کیا ہے نا؟ یہ ایک غور طلب بات ہے، کیونکہ یہ پھر ایک وہ انہیں ڈفرینسیشن کریٹ کرنے والا لفظ ہے کہ غیر ضروری ہے نا. آپ جانتے نہیں یہ سامنے والا پہلے سے مسلم ہے یا نہیں ہے نا، مگر ایک ججمنٹ آپ پاس کر رہے ہیں، میں اور آپ، یعنی آپ سے مراد مطلب ہم مسلمان ہے نا، ہم ایک ججمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ فرما بردار نہیں ہے، بلکہ ہم ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں پہلے سے. اور پھر کمپلیٹ کمیونٹیز کو، ہندو کمیونٹی، عیسائی کمیونٹی، یہودی جوز کی کمیونٹی اور مطلب دوسرے جو ہیں، ہم ان کو پہلے کا پہلے یہ لقب دے دے رہے ہیں یہ سب غیر مسلم ہیں، دے آر ناٹ اوبیڈینٹ ٹو اللہ، بلکہ ہم پہلے سے بول دے رہے ہیں. یہ ججمنٹ کرنے کا اختیار کہاں پر اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے نا، اور اس طرح ایڈریس کرنے کا ہے نا حکم ہمیں کہاں پر ملتا ہے. اور جہاں یہ بات کہی جاتی ہے، بڑے بڑے ہمارے یعنی قابل احترام اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی دس از نتھنگ بٹ این ایکنالجمنٹ آف اے فیکٹ، ایک حقیقت کا اعتراف ہے. بھائی انہوں کیا ہے، انہوں مسلم نہیں ہے تو پھر انہوں غیر مسلم ہے، یہ بس محض ایک حقیقت کا اعتراف ہے نا. یہ کوئی یعنی ان کو غلط کہنا، برا بھلا کہنا نہیں ہے.
جو لوگ یہ بات، جو اسکالرز یہ بات کہتے ہیں، تو میری ان سے ادباً گزارش یہ ہے کہ کیا اس طرح کا یہ ایکنالج کرنے کا آئیڈیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا تھا اپنے دور میں، کہ آپ وہ ایگزامپل سیٹ کر دیتے کہ بھئی جو ایمان لا لیے تو پھر ہم ان کو تو یعنی لازماً مسلم کہیں گے، لیکن جو ایمان نہیں لائے خواہ وہ پھر کسی بھی گروہ کے ہوں، چلو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، غیر مسلم۔ رسول اللہ نے نہیں کیا، قرآن مجید کی کوئی آیت میں نہیں ملتا، احادیث کے ذخیرے کے اندر بھی یہ نہیں ملتا۔ یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں، اگر مطلب میرا ناقص مطالعہ ہے، مجھے نہیں ملے، آپ کو ملے تو ذرا بتا دیجئے دلیل، اور اگر نہیں ہیں تو پھر یہ یعنی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ اصطلاح کریٹ کر کے یہ ڈیوائیڈ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اہل کتاب کہا، یہ اصطلاحات سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ نصارہ کو نصارہ کہا، یہودیوں کو یہودی کہہ کر جو ہے مخاطب کیا، یا پھر ان کا ذکر کیا، اگر مخاطب نہیں کیا تو ان کا ذکر اس نام سے کیا جو نام سے وہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ساتھیوں، یہ بہرحال یعنی یہ نان مسلم ہے نا، غیر مسلم کا لفظ جو ہم عام طور پر اپنی کنوینئنس کے لیے مطلب یوز کرنے کے بالکل عادی ہو گئے ہیں، ہے نا، اس پر غور و فکر کریں۔ اور اگر یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے، اسلامی اصطلاح نہیں ہے، اس کا یعنی سورس قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، تو پھر یہ اصطلاح کو توڑنے کی ضرورت ہے اور ڈسکنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیر ضروری کا ایک ڈیفرنس ہے جو ہم ایک دیوار ہے ہم کریٹ کرتے ہیں اپنے اور دوسروں کے درمیان میں، پہلے اس کو غیر بنایا، پھر اس کو اپنا بنانے کی جستجو جو ہے دائی حضرات کرتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھ رہے ہیں، ٹاپک آپ اپنے ذہن میں رکھیے، سارے مشرک ایک جیسے ہیں اور ایک ہی یعنی وہ رویے کے، نفرت کے رویے کے جو ہے لائق ہیں۔ اس الولا والبرا والے کانسیپٹ کے مقابلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے غیر مسلم قرآن مجید کے مطابق ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کے چند دلائل یعنی مزید آپ کے سامنے اس موقع پر میں رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران یعنی سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 113 کے اندر یہ خوبصورت بات آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرماتا ہے، لیسو سواء، یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیسو سواء من اہل الکتاب، اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، پیپل آف دا اسکرپچر۔ عام طور پر قرآن کی اسٹڈی کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ، جوز اینڈ کرسچنس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایک اور بات کا میں آپ کے سامنے یعنی اضافہ کر دوں، دیکھیے جو کوئی بھی اللہ کی کتاب کے حامل اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہے نا، سابق اللہ کی سابق کتب آسمانی کے حاملین جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ہندو قوم بھی اہل کتاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وید ہے، اپنشد ہے، بھگوت گیتا ہے، اللہ کا کلام ہے جو ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرمیشور کی وانی ہے نا، ویدوں کو، اپنشدوں کو، بھگوت گیتا کو اللہ کا کلام مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسکالرز چونکہ عرب میں ہی رہے، ہے نا، رسول اللہ کے مخاطبین چونکہ یہود اور نصارہ ہی تھے اور مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، تو ان کے علاوہ یعنی اکثر لوگوں نے یہ لمٹ کر لیا ہے کہ اہل کتاب مطلب یعنی صرف یہود اور نصارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمٹ ان تک نہیں ہے۔ اہل کتاب ہر وہ گروہ ہوگا جو اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال من اہل الکتابی، اب دیکھیے لیسو سواء، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، ایک امت ہے، قائمتن، جو راہ راست پر ہے، یتلون آیات اللہ، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، دیر رات تک، یعنی راتوں میں اٹھ کر وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیت خود بتا رہی ہے کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اہل کتاب جن کو
ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ سب کے سب مشرک ہیں، اور سب کے سب وہ الولا والبراء کے رویے کے مستحق ہیں۔ الولا والبراء میں سے البراء، الولا تو مسلمانوں مومنوں کے لیے ہے، محبت اور مددگاری وغیرہ ہے نا، الولا۔ البراء یہ ہے بیزاری، نفرت۔ یہ کون سے اہل کتاب ہو گئے؟ اور اللہ ذکر دے رہا ہے، اللہ مطلب ذکر کر رہا ہے، ان کی خبر دے رہا ہے۔ مگر میں ترجمہ اس کا ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ من اہل الکتاب ہے نا، تو اہل کتاب میں سے کچھ، یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے سناتنی بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ ایسے ہونے کی اطلاع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ راہ راست پر ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے۔ تو کیا پڑھ رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ اگر ابھی بھی اہل کتاب ہیں، ان کو یا ایھا الذین آمنو یا ایمان لانے والوں کے اعتبار سے ایڈریس نہیں کیا گیا، مطلب وہ اہل کتاب میں ہی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مگر وہ آیات اللہ پڑھ رہے ہیں، آج تک پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج وہ اپنی ان کتابوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آیات اللہ، یتلون آیات اللہ، وہ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے آگے سجدے بھی کر رہے ہیں، وہ ساشٹانگ پرنام کر رہے ہیں، ہے نا، پروسٹریشن وہ کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، یہ ایک اور آیت ہوگی۔ ایک اور ایگزامپل آپ ملاحظہ کریے، یہ اسی سورہ آل عمران 3 یعنی چیپٹر نمبر 3 ہے یہ، اور اس کی ورس نمبر 119۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ آیت اور آگے کنٹینیو ہوتی ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس آیت کا بالکل پہلا حصہ ہے جو اس وقت ہماری اس گفتگو سے متعلق ہے، میں اس پر ہی یعنی بات کروں گا اس موقع پر۔ دیکھیے، ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ آیت کیا شروع ہو رہی ہے؟ ہا انتم اولائی تحبونہم۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اے ساتھی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو ابھی ایمان نہیں لائے، جو دشمنی پالے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، اللہ کے پیغمبر سے، ان کے صحابہ سے وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ان سے اللہ کے رسول اور صحابہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، حب کا لفظ ہے یہاں پر، محبت کا لفظ ہے یہاں پر۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، جبکہ تم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ یعنی ایک ریزن دیا گیا کہ ان کو محبت تو نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی محبت تو اس وقت نفرت تو اس وقت ہوگی اور محبت نہیں ہوگی جب ہم کہیں گے کہ بھئی میں تو صرف قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، میں تمہاری کتاب انجیل پر ایمان نہیں لاتا، میں توریت کو نہیں مانتا۔ تم لوگ تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان اگر ان کی کتاب پر بھی لاتے ہو تو یہ تو محبت کا ریزن بن جانا چاہیے نا۔
اور اس کے بعد تو ان لوگوں کو چاہیے کہ تم سے محبت کریں، مگر یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس ساتھ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبت کی بات ہو رہی ہے نا، رسول اور صحابہ محبت کر رہے ہیں ان لوگوں سے، جبکہ وہ محبت پلٹا کر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ رویہ پھر کن کے ساتھ میں اختیار کرنا چاہیے؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے نا؟ یہ کچھ تمیز ہے نا لوگوں کی اور ان کے ساتھ مطلب برتنے والے رویے کی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ اور پھر اب آپ آگے دیکھیں، یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 60 اور اس کی آیت نمبر 8 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے 2-4 خطبے پہلے جو ہے رکھی تھی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوا من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی وہ جن کو نان مسلم میں اور آپ کہتے ہیں، ہے نا، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ مشرکین مکہ اس دور کے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف اور جسٹس کا معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں منع کیا، بلکہ ان کے ساتھ جسٹس کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسٹس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ جسٹس کرنے والوں سے۔ اب یہ کون سے غیر مسلم ہو گئے جو آپ سے جنگ نہیں کر رہے، اور میجورٹی جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے، ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی آپ سے جنگ نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا نا، اللہ نے منع نہیں کیا تم کو کہ ان سے نیکی نہیں کرنا اور ان سے جو ہے پھر بھی جو ہے ضدم ضدی کرنا اور جنگ کرنا، نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ یہ دیکھیے، اور تمہیں اس بات سے نہیں، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ، مشرکوں کا، کافروں کا، بیزاری کا، نفرت کا، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا انٹرپریٹیشن ہے، وہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ اور ایک آخری آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مطلب تخصیص کاری، یعنی کتنی باریکی کے ساتھ میں کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ 98 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ سورہ شروع بھی ایسے ہی الفاظ کے ساتھ میں ہو رہی ہے، لیکن وہ آیت میں نے نہیں رکھی، یعنی تھوڑا بریف کرنے کی خاطر میں نے یہ والی آیت سلیکٹ کی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً یا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ سارے اہل کتاب کافر، سارے مشرک کافر، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا من یہ انڈر لائن کرنے والا وہ، یعنی کیونکہ یہی آیتیں آپ کو ملیں گی وہاں پر جو کوٹ کیے ہیں قرآن کی دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سارے اہل کتاب کو اور سارے مشرکوں کو جہنم میں ڈالنے والا ہے، وہ بات کو ثابت کرنے یہی آیت یوز کرے، جبکہ یہ آیت میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا اور کفر کیا،
کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان میں سے، یعنی سارے کے سارے کافر نہیں ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا. اور وہ پھر آپ کو میں بار بار مطلب یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا ہی میں ان کو کافر کہنے کے لیے رسول کا پریزنس ضروری ہے، اتمام حجت ضروری ہے، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، دنیا ہی میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. رسول کی غیر موجودگی میں یہ سارے کام میں اور آپ نہیں کر سکتے، ہے نا. یہ ہمیں دیا ہی، یہ ذمہ داری ہمیں دی نہیں گئی، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں جس سے معلوم کر لے کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے نا. دلوں کا حال جان لیں، نیتیں جان لیں، ان کے مائنڈ کا ہم ایویلویشن کر کے یہ پتہ لگا لیں کہ ہاں اس کو تو سب سمجھ میں آ گیا پھر بھی نہیں مان رہا. ارے اسے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ساری کی ساری بات آپ نے پہنچا دی، سارے کا سارا اس نے سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ تخصیص کاری ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. دونوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے اللہ کر رہا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ اہل کتاب والمشرکین. ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، تو ان کے لیے سزا ہے کہ فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. ٹھیک ہے. تو جی ساتھیو، یہ تخصیص کاری ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قرآن کے یعنی اسٹڈی ہم یعنی ان بایاسڈ ہو کر اور جتنا ہو سکے یعنی قرآن کی عربی کو سمجھتے ہوئے، اگر نص سے، ایون ترجمے سے بھی، یعنی یہاں پر میں اگر ڈائریکٹ ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا تو ترجمہ بھی وہی کہہ رہا ہے، مگر انٹرپریٹیشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کھینچا تانی جو ہوتی ہے نا، کہ یہی آیت استعمال کی اور کہا دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں سارے کافر، سارے اہل کتاب کافر ہیں، سارے مشرک کافر ہیں، دیکھو سب جہنم میں جانے والے ہیں. یہ آیت بتا رہے ہیں، یہ آیت کہہ ہی نہیں رہی یہ بات. تو اس مس انٹرپریٹیشن کو پکڑنا ہے نا، اور پھر اس کو کریکٹ انٹرپریٹیشن جو اس کا ہے اس کے ساتھ میں سمجھنا، یہ کوئی ایسا ناممکن کام اور کوئی بہت زیادہ ہے نا پہنچی ہوئی ہستی کے لیے مطلب یہ خاص نہیں. اوکے، یو کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ نا. میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی مدرسے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، میں کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک عام مسلم ہیں، اور اگر آپ عالم ہیں اور فاضل ہیں اور مفتی ہیں تو پھر آپ تو لازماً کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے 8 10 پتہ نہیں اور کتنے سال آپ نے قرآن مجید کو اسٹڈی کرنے کے اندر ہے نا اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. آپ تو اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ساتھیو دیکھیے، ایک یہ جو کانسیپٹ ہے جس پر ہم یعنی اتنے جمعوں سے لگاتار بات کر رہے ہیں، آج 12واں یعنی جمعہ ہے جو اس ٹاپک کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی یعنی یہ جو دشمنی کی آئیڈیالوجی ہے جس کو پھر کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا جائے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا، اور کوئی تمیز کی مطلب کوئی گنجائش اس میں باقی نہیں رہتی. لوگوں کے درمیان لوگ الگ الگ ہیں نا بھائی. اگر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہی اگر ہم لوگوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور سمپلیفیکیشن کے لیے میں آپ کے سامنے ابھی ایک کیٹیگرائزیشن کر رہا ہوں، اوکے، فار دا سیک آف دیٹ آرگیومنٹ، وہ پرانی انڈرسٹینڈنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی کچھ لوگ ایمان لا لیے، اوکے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، ہے نا. جو ایمان نہیں لایا وہ اہل کتاب میں سے ہیں، وہ مشرکین یا مکہ میں سے ہیں. اسی دور کے آپ اگر حالات کو دیکھیں گے تو آپ بتائیے یہ سب کے سب ایمان نہیں لانے والے کیا وہ سب ایک جیسے تھے؟ اور ایک جیسے سے مراد ابو لہب اور ابو جہل، یعنی یہ پرابلم ہے. یہ نان مسلم اور مشرک اور کافر کہہ کے اس کو کون سے درجے پہ رکھتے ہیں؟ ائمۃ الکفر، جو کفر کے اس وقت امام تھے، جو لیڈرز تھے، ابو جہل جیسا ان کو سمجھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں نا. آج کے دور کا ابو جہل یہی ہے، آج کے دور کا فرعون وہی ہے، یہ فلاں جو ہے لیڈر ہے، تو سیدھا فرعون بنا دیے، سیدھا حامان بنا دیے، سیدھا
ہے نا، ابو جہل کی کیٹیگری میں رہتی ہے۔ اسی دور میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو کیا ایسے، دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ سخت دشمنی وہ کر رہے ہیں، کون؟ ایمان نہیں لانے والوں میں سے وہ آگے اس کیٹیگری کے اندر، ٹھیک ہے، کہ ائمۃ الکفر وہ اس کیٹیگری میں آئے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ایسے نام ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ٹھیک ہے، کفر اور انکار کی یعنی لیڈرشپ کے یہ لوگ۔ پھر ان کے کچھ فالوورز ہیں جن کے اندر اتنی اس درجے کی جو ہے شدت کی مخالفت نہیں ہے، مگر بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اپنے لیڈرز کو، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے پیریڈ کے اندر پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی ایمان لے آئے، اگرچہ کہ شروع میں مخالفت کر۔ کسی کی مخالفت فزیکل ہے، وہ اپنے غلاموں کو، لونڈیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مار پیٹ کر کے، ٹارچر کر کے اپنا غصہ اور اسلام سے دشمنی جو ہے نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف وربلی اپوز کر رہے ہیں، تو فرق نہیں ہوا ان کے اندر کوئی۔ فزیکل اپوزیشن کے اندر ٹارچر کرنے اور سامنے سے مطلب اٹیک کرنے والوں میں اور صرف وربلی بات چیت کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے نا، فرق ہے۔ یہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہو گئی وربل اپوزیشن کرنے والے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اس کے بعد یعنی فار سمپلسٹی میں کم کر رہا ہوں کلاسیفیکیشن، ایک چوتھا آپ کو گروپ ملے گا، وہ ایمان نہیں لائے، وہ نیوٹرل ہے، وہ نہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ آپ کی برائی کر رہے ہیں، وہ مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں، نیوٹرل ہیں وہ لوگ۔ یہ ایک الگ کیٹیگری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ایک الگ کیٹیگری، چوتھی کیٹیگری۔ اچھا، پھر اس میں سے آپ اور پھر دیکھیں گے تو آپ کو وہ نان مسلمس، میں پھر وہ یعنی پرانی اصطلاح جو عام طور پر رائج ہے میں اس کو یوز کرتے ہوئے بول رہا ہوں، کہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں ہیں، ایمان نہیں لائے مگر مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، جس میں سے ہمیں مشہور وہ نام ملتا ہے حضرت ابو طالب کا۔ وہ بھی تو مشرک ہیں، مگر جب تک زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امان میں رہے، ان کے پروٹیکشن میں رہے، سردار تھے مکے کے، کسی کی مجال نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی جب تک حضرت ابو طالب تھے، ایمان نہیں لائے مگر فیور میں ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خاندانوں کو جب بائیکاٹ کیا گیا تو سارے کے سارے ایمان والے نہیں تھے، اس میں کئی وہ رشتہ دار بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے یعنی اپنے فیملی ممبر کا انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ ساتھ دینے والے مسلمان، یہ ایمان نہ لانے والے آپ کے فیور میں، آپ کی حمایت میں، یہ کتنے الگ الگ کیٹیگریز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہوں گے۔ یہ ایک بڑا اسپیکٹرم ہے جس کے اندر مطلب یہ کچھ براڈ میں نے آپ کو نشاندہی کر کے بتایا کہ بھائی کم از کم اتنے تو لوگ ہیں نا۔ نجاشی ایمان لانے سے پہلے صحابہ اکرام کو حبش میں جب انہوں نے ہجرت کی تو پناہ دے دی، بعد میں ایمان لے کر آئے جب ان کے سامنے بات واضح ہوئی، مگر وہ پناہ دے رہے ہیں، وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اور جب مکہ کے وہ سردار آئے، عمرو بن عاص آئے اور دوسرے آئے کہ نجاشی کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھر کے ان کو یہاں سے نکلوا دیں گے کہ بھئی ان کو ہمارے ہینڈ اوور کر دو، ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، نجاشی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے ریکمنڈ کیا تھا وہاں جاؤ، حبش کو جاؤ، ہجرت کرو۔ نجاشی وہاں کا جو بادشاہ ہے، عیسائی بادشاہ ہے، وہ بڑا عدل کرنے والا ہے، بڑا جسٹ رولر ہے۔ مسلمانوں کے فیور والے لوگ ان کو بھی وہی کیٹیگری۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر یعنی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی حصے کے اندر یعنی متقیوں کی، مومنوں کی بات مختصر انداز میں کر کے، کافروں کی بات مختصر انداز میں کر کے، ایک بڑی لمبی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ منافقوں کی ہے، یعنی جو بظاہر ایمان والے ہیں، بظاہر مسلم ہیں، لیکن ایمان ان کے اندر آیا بھی اور پھر چلا بھی گیا، وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں وہ۔ یعنی اب آپ کہاں سے آگے، آپ وہ غیر مسلم کی کیٹیگری سے مسلم کی کیٹیگری میں آگے، تو سارے مسلم وہ پکے ایمان والے ہیں، یہ بیہیویئر تو ہمارا ویسے ہی ہے، ادھر سے کوئی غلطی ہاں ہوتی ہے، اپنے انٹرنل
گروپس کے اندر مسلمان آپس میں اس کو ڈسکس کریں گے، باہر ایکنالج نہیں کریں گے کہ بھائی ہم سے کوئی غلطی ہے. باہر یہ بتا رہے ہیں سب ایمان والے بہترین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جج کریے اور آپ پھر ان کے اوپر بھی لیبل لگائیے، مگر یہ مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ایمان لانے کے بعد پھر منافق بن جاتے ہیں یا فاسق بن جاتے ہیں، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کر، گالی، غصے میں آنے پر جب گالی بکتے ہیں. الگ الگ ان کے جو ہے صفات بتائے گئے ہیں. نہیں، سب کو ایک ہی کیٹیگری میں، ادھر سارے غیر مسلموں کو ایک ہی کیٹیگری، اشد مخالفت کرنے والے جو ہے مشرک اور کافر، سارے مسلمان ایک ہی کیٹیگری میں ہے نا، وہ مومنین، حق پرست لوگ. وہ بھی پھر سب نہیں ہیں، وہاں سے بھی وہ جو زہر ہے لوگوں کو کافر بنانے والا، وہ کیا کرتا ہے پھر؟ نہیں، صرف ہماری جماعت کے مٹھی بھر مسلمان وہ اعلیٰ معیار کے مومنین ہیں، باقی سب کافر ہے نا. ہر مسلم دوسری جماعت کا، دوسرے فرقے کا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا. تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے، بیزاری کا، نفرت کا، دبانے کا، کچلنے کا، موقع ملنے پر جنگ کرنے. یہ بتائیے اس کی کوئی حد ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے نا. یہ کرتے کرتے مطلب میں نے ذاتی طور پر یہاں تک دیکھا ہے کہ اپنی ہی جماعت کے افراد کے ساتھ میں یہ الولا والبرا، اس میں سے برا والا رویہ جو اختیار کرتے ہیں. جب ذرا سا ان کی کوئی آئیڈیالوجی سے ان کو لگے گا نا، محسوس کرے ارے یہ تو ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، جبکہ وہ ان کے خلاف نہیں ہوتی. وہ قرآن کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے وہ دلائل کے ساتھ جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اینٹی لیتے ہیں. ہاں ہماری مخالفت کر رہے ہیں، چلو یہ بھی اب گمراہ ہو گیا، انہیں بھی مرتد ہو گیا، انہیں بھی کافر ہو گیا، چلو اپنی جماعت کے بندے کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیا. سخت مشرک اور سخت یعنی کافر ہو. ابو جہل، فرعون، گمراہ، دور تک نکل گیا گمراہی میں، کبھی واپس لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے. کس کو؟ اپنی جماعت کے لوگوں. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا. یہ جا کر مطلب پھر ہر فرد اپنے آپ کے علاوہ پھر کسی اور کو مومن نہیں سمجھنے کی حد تک بھی یہ جا سکتا ہے. ساتھیو، یہ بڑی گمراہی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اتنی تمام کوششوں کے باوجود اور اتنے سخت حالات کے باوجود بھی آپ اپنی سر کی آنکھوں سے اگر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان متحد نہیں ہو رہا، تو یہ وہ فساد کی جڑ ہے نا، جس کو ڈرائیو قرآن کے نام پر کیا گیا ہے. قرآن کی آیتیں جو ہے پیش کر کے اور حدیثوں کو پیش کر کے اس کو پروف کرنے کی جو ہے جو کوشش کی گئی ہے. یہ ہے بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی وجہ ہے نا اس نفرت کی، اور مسلمان اس نفرت سے باہر نہیں آ پا رہے ہے نا. اور جہاں تک پھر میں یہ بھی بات دہرا رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری آپس کی سیکرٹ بات ہے جو صرف ہم ہی لوگ جانتے ہیں، تو خدا کے لیے ذرا ہوش میں آئیے، یہ ابھی سیکرٹ نہیں رہی ہے نا. جیسا جیسا لوگ جانتے چلے جا رہے ہیں، وہ جنہیں آپ مشرک سمجھتے ہیں اور غیر مسلم اور کافر سمجھتے ہیں، جیسے جیسے ان کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کا ہڈن ایجنڈا الولا والبرا کا یہ ہے جو آپ اپنے دلوں میں پالتے ہیں، نفرت کو اور عداوت کو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جیسے ہی جانتے چلے جائیں گے، آپ کے حق میں آواز اٹھانا وہ بند کر دیں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، عین ممکن. اور کوئی یعنی وہ غلط نہیں ہے. آپ کے اگر اتنے گھٹیا اگر ارادے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ میں وہ بربریت والا معاملہ کرنے کا ہے، تو پھر یعنی ان کا رویہ انتہائی معقول رویہ، اور یہ ان کا رویہ نہیں ہے. خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھیے، اللہ انہیں ابھار رہا ہے آپ کو کچلنے کے لیے، کیونکہ آپ اس نظریے کے حامل ہیں اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جاننے والے جان بوجھ کر جو کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اور زیادہ سخت معاملہ ہوگا. اندھی پیروی سے اللہ نے سب لوگوں کو منع کیا ہے نا، بلائنڈ فالو. یہ باقی سارے لوگ اس غلط روش کے اوپر اندھے بن کر نہیں ہمارے لوگ ہمارے بڑے بتا دیے نا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی مجرم ہے. تو جی ساتھیو، یہ میں پھر آپ سے ادباً ہے نا اس بات
کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی یعنی کہ نازک اور اس وقت ہمارے سر پر یعنی جو تلواریں لٹک رہی ہیں نا اور اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہونے والے ہیں، اس کا سمادھان، اس کا حل ہے اس نظریے کو ٹھیک سے سمجھنے میں، اور پھر اس کا جو کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے، قرآن مجید کا جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے، احادیث کا جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اس غلطی کا اعتراف کریں، اس غلطی کو ڈس اون کریں، ہے نا، اس غلطی کو ڈس اون کریں، بتائیں لوگوں کے، بڑے لوگوں کا پتہ نہیں ان کے کیا حالات تھے، ہے نا، کیسے سرکمسٹانسز تھے، وہ پہلے مغل کیا بولتے ہیں آپ کی سلطنت کا جو ہے راج تھا، جسے ہم مسلم راج سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ مسلم راج نہیں تھا، وہ راجہ مسلم تھا، اس کو مسلم اسلامک رولر اور اسلامک کنٹری کیا یہ جو ہم خلط ملط کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بھئی مسلمان راجہ تھا، ذاتی طور پر اس کا دین مسلمان تھا، اس کے دربار میں سارے ہندو اور مسلمان سب ہوا کرتے تھے، وہ اپنی پاور کے لیے اور اپنے ایکسپینشن، اپنے امپائر کو بڑا کرنے کے لیے اس نے کئی اقدام کیے، کچھ اچھے کام بھی ہر انسان کرتا ہے، کچھ برے کام بھی وہ کرتا ہے، وہ اچھے برے وہ سب مکس اپ ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ سب کا سب لے لینا، اس کو اسلام کا لیبل لگا دینا، بولنا اسلامک جو ہے حکومت تھی، اور اسی کو دوبارہ جو ہے حاصل کرنے کے پھر خواب جو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، یہ ساری غلطیوں کو ڈس اون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو بھی ان کے میں بتا رہا تھا، وہ جو بھی سرکمسٹانسز تھے جن میں اس وقت کے اہل علم کو اتنی ہی بات اگر سمجھ میں آئی، ہے نا، نیتوں پر ہم نہیں جا رہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا، ان کی نیتیں خراب تھی، نہیں، اخلاص کے ساتھ ہی کیا ہوگا، مگر وہ انٹرپریٹیشن غلط ہے، اس کی غلطی آج اگر واضح ہو گئی، آج اسی موقع پر ہمیں دستبردار ہونے کی اس سے ضرورت ہے نا، اور جو حق ہے بغیر کسی یعنی کہ جھجک کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، یہ کھل کر، یہ پبلکلی آپ سب کے سامنے یہ بات رکھیں، ہے نا، کیونکہ دین آپ کا اور ہمارا یہ مسلم کمیونٹی کا نہیں ہے نا، قرآن صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سب کی ہے، دین اسلام سب کا ہے، رسول جو ہے وہ سب کے ہیں، تو پھر اس کی وضاحت سب کے سامنے ہونی چاہیے، غلطی پبلکلی آپ بتائیں اور ڈس اون کریں، اور پھر اس کا صحیح انٹرپریٹیشن پبلکلی آپ بتائیں اور اس کو آپ اون کریں، ہے نا، اس میں یہ باتیں ہیں کہ ہم کفر کے اور ایمان کے ججمنٹس لوگوں پر ہم نہیں کریں گے، یہ فتوے نہیں لگائیں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام سب کے ساتھ عزت اور احترام اور محبت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ حق بات کو پہنچانا ہے نا، یہ کریں گے تو پھر ہے نا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گی۔ تو یہ ساتھیو، انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔